بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الثامن سبق نمبر 8 حدیقۃ الحیواناتی چڑیا گھر سبق کا اردو ترجمہ احمد طالب فی الصف السابع احمد 7ویں جماعت کا طالب علم ہے وَهُوَ طالب ذکی وہ ایک ذہین طالب علم ہے یحبہ جمیع الناس تمام لوگ اس سے محبت کرتے ہیں اس سے پسند کرتے ہیں لأنہ یساعد الکل قدر استطاعتہ اس لیے کہ وہ اپنی طاقت استطاعت کے مطابق ہر ایک کی مدد کرتا ہے غداً اول ایام العطلۃ الصیفیۃ کل گرمیوں کی چھٹیوں کا پہلا دن ہے اراد احمد ان یکون اول یوم عطلۃ له فی حدیقۃ الحیوانات احمد نے ارادہ کیا کہ وہ چھٹی کا پہلا دن چڑیا گھر میں گزارے ارتدى احمد ملابسته الجدیدہ احمد نے نئے کپڑے پہنے وذهب مع والده الى حدیقۃ الحیوانات اور اپنے والد کے ساتھ لاہور کے چڑیا گھر گیا وذهب مع والده الى حدیقۃ الحیوانات فی لاہور اور اپنے والد کے ساتھ لاہور کے چڑیا گھر گیا کان احمد یقف عند کل قفص احمد ہر پنجرے کے پاس کھڑا ہوتا لیتفرج علی ما بداخلہ ولیقرأ ما هو مکتوب من معلومات عن کل حیوان اسیر القفص تاکہ وہ اس کے اندر جانور کو دیکھے اور پنجرے کے اندر بند ہر جانور کے متعلق لکھی ہوئی معلومات پڑھ سکے شاہد احمد القرود المریحۃ احمد نے شریر مزاحیہ بندروں کو دیکھا کہ قد کانت تمتع الناظرین بحرکاتها المختلفۃ کہ جو اپنی مختلف حرکات سے دیکھنے والوں کو لطف اندوز کر رہے تھے ثم انتقل الى قفص الدب پھر وہ ریچھ کے پنجرے کی طرف گیا ومر احمد على الزرافة فادحشه طولها الخارق پھر احمد زرافہ کے پاس سے گزرا جس کی غیر معمولی لمبائی نے اسے حیران کر دیا ثم مر بقفص النمر والذئب والثعلب الماکر پھر احمد چیتا بھیڑیا اور چلاک لومڑی کے پنجروں سے گزرا ومن المواقف الطريفة مر احمد على النعامة فوجدها مدخلة رأسها في باطن الارض كعادتها ان دلچسپ مناظر میں سے یہ بھی تھا کہ احمد شتر مرغ کے پاس سے گزرا جس نے اپنی عادت کے مطابق سر کو زمین میں ڈال رکھا تھا یا اپنا سر زمین کی طرف جھکایا ہوا تھا حیر احمد زہر الجمل احمد کو اونٹ کی پیٹھ اونٹ کی کمر نے حیران کر دیا وسأل والدہ عن سرہ تو اس نے اپنے باپ سے اونٹ کے راز کے بارے میں پوچھا فاجاب والدہ تو اس کے والد نے اس کے باپ نے اس کو جواب دیا کہ ان ظہرہ ہکذا یا بنیا لیمکن الجلوس علیہ بسہولۃ کہ اس کی پیٹھ اس کی کمر اسی طرح ہی بنائی گئی ہے اے میرے بیٹے تاکہ اس پر بیٹھنا آسانی سے ممکن ہو وہو یدعى سفینۃ الصحراء اور اس کو ریگستان کا جہاز یا ریگستان کی کشتی بھی کہا جاتا ہے کما انہ اکثر الحیوانات صبرا علی الماء
کہ یہ تمام جانوروں سے پیاس کے وقت پانی پر زیادہ صبر کرتا ہے۔ ثم زار فرس النہر الکبیر، پھر اس نے سمندری گھوڑے کو دیکھا۔ واستغرب من ضخامت جثۃ الثور وزوجته البقرة وصديقتها وجارتها الجاموسة التي يبعدن عنها ببضع امتار، اور وہ بیل اور اس کی جوڑی، زوجہ ویسے تو بیوی کو کہا جاتا ہے، لیکن یہاں اس کی بیل کی جوڑی جو ہے مؤنث گائے، وصدیقتها اور اس کی دوست، وجارتها الجاموس اور اس کی پڑوسن بھینس جو اس سے چند میٹر فاصلے پر تھی، ان سب کے بڑے بڑے جسموں کو دیکھ کر وہ حیرت میں پڑ گیا۔ وَهَكَذَا شَاهَدَ أَحْمَدُ عِدَّةَ حَيْوَانَاتٍ مَائِيَةٍ أُخْرَى، اور اسی طرح احمد نے دوسرے کئی سمندری جانور بھی دیکھ لیے، کالسمکی جیسے مچھلی، والحوت الکبیری اور بڑی مچھلی، وحلم جرن اور اس کے علاوہ اور کئی۔ وبعد هذه الجولة الممتعة قرر أحمد ووالده الجلوس على المقاعد في الحديقة، اس شاندار چکر کے بعد احمد اور اس کے والد نے چڑیا گھر میں رکھے ہوئے بینچوں پر بیٹھنے کا فیصلہ کیا۔ یا اس دلچسپ چکر کے بعد احمد اور اس کا والد چڑیا گھر میں رکھے ہوئے بینچوں پر بیٹھ گئے۔ وَأَكَلَ بَعْضَ الطَّعَامِ الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُمَا، اور اپنے ساتھ لایا ہوا کھانا کھایا۔ بعد تناول الطعام، کھانا کھانے کے بعد، شاہد احمد الماعز، احمد نے دیکھا بکری کو، والفئران اور چوہے کو، والاسد اور شیر کو، والخنازیر اور خنزیروں کو، والطیور ذات الالوان المبہجۃ الزاہیۃ اور رنگ برنگے خوشنما پرندوں کو، کما شاہد دجاجۃ وفرخا وکلبا وارنبا، جیسا کہ اس نے مرغی، چوزا اور کتا اور خرگوش کو دیکھا۔ وفی المساء عاد احمد ووالدہ الی البیت، اور شام کو احمد اور اس کا والد واپس گھر لوٹے۔ واحمد لن ينسى رحلته الممتعة الى حديقة الحيوانات في لاہور، اور احمد لاہور کے چڑیا گھر میں اپنی اس شاندار سیر کو کبھی نہیں بھولے گا۔